خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ مجھے اپنی مشکل کا احساس نہیں ہوا کہ میں اپنی تمام تر کوشش کے باعث خود کو شریعت کی لعنت کے ماتحت کر رہا تھا۔ میں خدا کے کلام کی اس اچھی بات کو لے کر اپنے لیے ایک شریعت بنا رہا تھا۔ میں نے اس سب کام کو کچھ ایسے طور پر دیکھا جو گویا مجھے ہی پورا کرنا تھا، حالانکہ مجھے خدا کے وعدوں پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا کہ میں جب اس پر ایمان رکھوں گا اور اس کی فتح کا انتظار کروں گا تو وہ ان وعدوں کو میری زندگی میں پورا کرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں، اگر ہم صحیح طور پر بائبل مقدس کو ٹھیک طرح سے استعمال میں نہیں لاتے تو میں اور آپ بائبل کے ہر ایک لفظ میں سے شریعت بنا سکتے ہیں۔ جب بھی ہم خود کو شریعت کے ماتحت کرتے ہیں تو ہم خود کو مایوسی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے اندر دو میں سے ایک کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ اگر ہم پورے طور سے اس پر عمل کریں تو یہ ہمیں پاک بنا سکتی ہے، لیکن چونکہ کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا، لہذا شریعت گناہ کو مزید بڑھانے کا باعث ٹھہرتی ہے، جس سے ہم تباہی کے دھانے پر آ کھڑے ہوتے ہیں۔ رومیو 2 باب اور 3 باب ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا نے پرانے عہد کی شریعت بخشی تاکہ انسان اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، مگر انسان ایسا نہیں کر سکتا، اور خدا جانتا تھا کہ اسے ایک نجات دہندے کی اشد ضرورت ہے۔ ایسا کس طرح ہوا؟ ہم شریعت کو سنتے یا پڑھتے ہیں اور یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اگر میں اس شریعت کی پیروی نہیں کرتا تو میں اپنی نجات سے محروم ہو جاؤں گا، یا اگر میں صحیح رویہ نہیں رکھوں گا تو خدا مجھ سے پیار نہیں کرے گا۔ اگر میں اچھی طرح سے آگے نہیں بڑھ پاتا، اگر میں اچھے طرح سے خدا سے پیار نہیں کر پاتا، پھر ہم کلام کو اس کے بالکل الٹا دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے خدا چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں، وہ ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم سچائی کا سامنا کریں اور کہیں، ہاں خداوند تو بالکل صحیح ہے، مجھے ایسا کرنے کی ضرورت ہے، مجھے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، لیکن میں خود کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ کلام سچائی ہے اور میری زندگی اس کے مطابق نہیں ہے۔ تیرا کلام میرے لیے آئینے کی مانند ہے، اس آئینے میں میں دیکھ سکتا ہوں کہ میں کس شعبے میں غلط ہوں اور اپنی غلطی کی معافی مانگ سکتا ہوں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے اور مجھے اپنی قوت اور اپنے فضل کے باعث تبدیل کر دے۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ایسا کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ میں خدا کی قوت اور خدا کے فضل کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ مجھے صرف یہ معلوم تھا کہ مجھے کوشش کرنی تھی، نیک بننے کی کوشش، اور وہ سب کچھ کرنے کی کوشش جو خدا کا کلام کہتا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ نہ بولنے کی کوشش، تابعداری کرنے کی کوشش، اور زیادہ نیک بننے کی کوشش، روح کے پھلوں کو استعمال کرنے کی کوشش، زیادہ دعا کرنے کی کوشش، اور زیادہ بائبل مقدس پڑھنے کی کوشش، اور پڑھتے ہوئے اسے اور زیادہ سمجھنے کی کوشش، بہتر انسان بننے کی کوشش۔ نتیجتاً میں بالکل پریشانی کا شکار ہو گیا۔ پریشانی کا ایک مطلب مایوسی ہے، مقصد کو حاصل کرنے یا خواہش کی تکمیل میں ناکام رہنا ہے۔ جس طرح پولس نے گلتیوں کے خط میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا، میں مایوس تھا، حوصلہ شکنی کا شکار اور در حقیقت تباہ حال تھا، اس لیے کہ میں شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہا تھا،
جس پر عمل کرنا بالکل ناممکن تھا۔ میں ایسے مقصد کو حاصل کرنے اور خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو میری صلاحیت سے بالا تر تھی۔ جس قدر میں نے زیادہ کوشش کی اسی قدر بری طرح ناکام ہوا۔ میں اور آپ اپنی ساری طاقت اور محنت کسی ایسے کام میں لگا دیتے ہیں جس کا نتیجہ ناکامی ہو تو واحد ممکن نتیجہ بھی مایوسی کی صورت میں نکلتا ہے، اور اس صورتحال کا سامنا کرنے کے متعلق ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اور زیادہ سخت محنت کرنی ہے، جس سے اور زیادہ مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا الجھا دینے والا سلسلہ ہے جسے صرف خدا کے فضل کا صحیح فہم توڑ سکتا ہے۔ آج کا لیسن، آج کی بات یہاں پر جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اگلی بات میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا، کوشش بامقابلہ بھروسے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا آپ کے ساتھ ہو۔